अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले इस्लामाबाद से ख़बर आपके सामने रखते हैं और वो ख़बर है सनम जावेद की गिरफ़्तारी से मुताल्लिक़। सनम जावेद की गिरफ़्तारी से मुताल्लिक़ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में समाअत हुई और इसमें सनम जावेद की गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया। सनम जावेद को मज़ीद किसी मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, इस बात की श्योरिटी दी है अटॉर्नी जनरल ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद की गिरफ़्तारी गैर कानूनी करार देकर उनकी रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी, जबकि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि रहनुमा पीटीआई को मज़ीद किसी मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने सनम जावेद की रिहाई के लिए उनके वालिद की दरख्वास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान और सनम जावेद के वालिद के वकील बैरिस्टर मियां अली इशफाक अदालत के सामने पेश हुए, जबकि दौरान समाअत सनम जावेद कमरा अदालत में मौजूद थी। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान रोस्टम पर आए और अदालत में बयान दिया कि सनम जावेद को मज़ीद किसी मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान पुलिस राहदारी रिमांड की इस्तदा प्रेस नहीं करेगी, यानी वो उस पर ज़ोर नहीं देगी, ताकीद नहीं करेगी, यानी वो छोड़ देगी कि मुझे सनम जावेद की गिरफ़्तारी मतलूब है। बलूचिस्तान पुलिस रिमांड की इस्तदा प्रेस नहीं कर रही। सनम जावेद अब आज़ाद शहरी हैं, वो अपने सूबे में जा सकती हैं। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि इंटरनेट पर देखा है कि सनम जावेद बहुत नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करती हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि आप गारंटी देते हैं कि सनम जावेद मज़ीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेगी, जिस पर उनके वकील बैरिस्टर मियां अली इशफाक ने जवाब दिया कि जी, सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेगी। बाद अज़ां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ़्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। वाज़ेह रहे कि 15 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सनम जावेद को आज तक यानी जुमेरात तक गिरफ़्तार न करने का हुक्म देते हुए उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी थी। 15 जुलाई को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जानिब से रिहाई के बाद तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद को इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा गिरफ़्तार कर लिया था। अदालत ने सनम जावेद के वकला की मुकदमे में डिस्चार्ज करने की इस्तदा मंजूर कर ली थी और रिहाई के बाद सनम जावेद घर रवाना हो गई थीं। ताहम कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद की रमना पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया। बहरहाल अब ये एक अच्छी ख़बर है और वो आज़ाद हैं, जहाँ जाना चाहें। अगली ख़बर आपके सामने रखनी है और वो है कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया था एक दिन, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अताउल्लाह तारड़ ने बहुत उछल कर की थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये न सिर्फ तहरीक इंसाफ पर पाबंदी ही नहीं, उसे कच्चा चबा जाएंगे, इनका जो उछलना कूदना था वो देखते हुए। मगर इनके गुब्बारे से हवा अगले ही दिन निकल गई, क्योंकि जब तमाम सहाफ़ी हज़रात ने, तमाम सियासी रहनुमाओं ने, तमाम ज़ी शऊर लोगों ने, कुछ इनके अंदर के लोगों ने भी इस बात पर तनकीद की और उनका कहना था कि ये बहुत जल्दबाजी में फ़ैसला किया गया है। और ख़ुद इसहाक डार ने भी अगले दिन बयान दिया और उनका कहना था कि अभी फ़ैसला नहीं हुआ पाबंदी लगाने का। वाज़ेह रहे कि इन्होंने तहरीक इंसाफ पर 3 नुकात की वजह से पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया था। पहली जो
انہیں افسوس تھا، جو انہیں دکھ تھا، جو ان کی دکھتی رگ پکڑی گئی تھی، اور ان کے جو انہیں بہت زیادہ افسوس تھا وہ تو تھا سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے سے۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ چونکہ تحریک انصاف اتنی بڑی جماعت بن چکی ہے، اتنی مقبول ترین جماعت بن چکی ہے، عمران خان صاحب اتنے مقبول ترین لیڈر ہیں کہ پاکستان میں ان کی مقبولیت کو آج تک کوئی اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکا، ان کے برابر تو دور کی بات ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ چونکہ تحریک انصاف کا مقابلہ سیاسی میدان میں تو ان کے بس کی بات نہیں ہے، پھر انہوں نے یہی سوچا کہ نواز شریف صاحب کا اصول ہے کہ کشتی انہوں نے لڑنی ہے، مقابلہ انہوں نے کرنا ہے، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ میرے مخالف امیدوار کے ہاتھ پاؤں باندھ کر رنگ میں اسے چھوڑا جائے، اور پھر ہی ان کا ریفری بھی اپنا ہو۔ یہ سب کچھ ہو گیا، ان کا ریفری بھی اپنا تھا، ان کا چیف جسٹس بھی اپنا تھا، ان کے آر اوز بھی اپنے تھے، انہوں نے سب کچھ کیا جو میں پچھلی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں۔ انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی، لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں دی گئی، اور امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ سب آپ کے سامنے ہے، چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری، اور انہوں نے جو تحریک انصاف کی مخصوص سیٹیں تھیں وہ بھی انہوں نے آپس میں بانٹ لیں، اور جب وہ چوری کا مال اصل مالک کو دینے کا حکم سپریم کورٹ نے دیا تو انہیں یہ ناگوار گزرا، ان کی طبع نازک پہ یہ ناگوار گزرا، اور پھر انہوں نے عطا تارڑ کو رکھا ہی اسی لیے ہوا ہے کہ وہ پھدک کر، اچھل کر، کود کر، اور وہ پریس کانفرنس کریں، اور انہوں نے وہ پریس کانفرنس کر دی، لیکن اس کے بعد انہیں جب آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلا تو پھر یہ یو ٹرن لیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کو خط لکھ کر ملک دشمنی کی۔ دوسرا ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایوان نمائندگان میں جو ان کے ممبران تھے جنہوں نے 98% ووٹ دیا کہ پاکستان میں جو 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوئے وہ دھاندلی زدہ تھے، وہاں بے انتہا بددیانتی، بے ایمانی کی گئی، اور اس کے باوجود تحریک انصاف کو نہیں ہرایا جا سکا۔ اور تیسرا ان کا تھا فورن فنڈنگ، حالانکہ یہ فورن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے، یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے، یعنی ممنوع فنڈنگ کے کچھ دو چار لوگوں نے اگر چندہ دیا، اور یہ کیس تمام سیاسی جماعتوں پر پینڈنگ ہے، لیکن انہیں صرف جلدی تھی تو وہ تحریک انصاف کے کیس پر فیصلے کی جلدی تھی۔ اور آپ دیکھ لیجئے، اب تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے، ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن حکومت کا ہی ایک مددگار ادارہ ہے، مددگار بھی آپ نہ کہیں کہ حکومت سے زیادہ حکومت کا وفادار ہے، اور اس نے وہ تمام چیزیں بنا کر حکومت کو دیں کہ لیجئے جناب اب آپ جیت لیں، لیکن حکومت ایسی نااہل ہے، ان کی عوام کے اندر روٹس بالکل ہیں ہی نہیں، جڑیں ہیں ہی نہیں، جو انہوں نے کام کیا ہے عوام کے ساتھ، ملک کے ساتھ، اس لیے انہیں پھر ووٹ نہیں ملا، یہاں تک کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز یہ بھی اپنی سیٹیں نہیں جیت سکے، اور فارم 47 کے ذریعے انہیں جتوایا گیا۔ بہرحال یہ ان کی کوشش تھی، اور پھر اس سے ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ آپ کے سامنے تیسری خبر رکھتے ہیں کہ اسفندیار ولی خان نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جو یہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر رہے ہیں یہ جلد بازی کا فیصلہ ہے، یہ نامعقول فیصلہ ہے، اور اس کے نتائج کچھ نہیں نکلیں گے، بلکہ اس کے حکومت کے ان اقدامات کی وجہ سے تحریک انصاف اور زیادہ مقبول ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اسی پریس کانفرنس میں عطا تارڑ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آرٹیکل 6 بھی لگایا جائے گا قاسم سوری پر، عمران خان پر اور عارف علوی پر۔ اب انہیں کوئی سمجھائے
کہ آرٹیکل 6 اگر لگا تو وہ نون لیگ پر لگے گا، وہ حکومت پر لگے گا۔ وہ کیوں؟ کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود انہوں نے الیکشن نہیں کروائے اور مسلسل ٹال مٹول سے کام لیتے رہے۔ تو اگر یہ چیز شروع ہو گئی تو اس کا سب سے خطرہ خود نون لیگ کو ہوگا۔ اسی طرح سے صحافی حضرات نے بھی اس پر بہت سے تبصرے کیے ہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے حامد میر کا کہنا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو دبانے کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ماضی کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے 1975 میں نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی، لیکن آج وہ جماعت عوامی نیشنل پارٹی کی صورت میں موجود ہے اور پیپلز پارٹی کی اتحادی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے 2021 میں تحریک لبیک پر پابندی لگائی تھی، لیکن آج ٹی ایل پی دھرنے دے رہی ہے اور پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سینئر تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ حکومت کشیدگی بڑھا رہی ہے، جس کا حکومت کو کوئی فائدہ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ مقامی ٹی وی چینل پروگرام میں بات کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کے حکومتی اعلان کے بعد وزراء اور اتحادی جماعتوں کے بیانات سے حکومت کی سبکی ہوئی ہے، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ کشیدگی بڑھانے کے بجائے معاملات کو سلجھانے پر توجہ دیں۔ تجزیہ کار ارشاد بھٹی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ایک سیاسی جماعت پر پابندی کا اعلان کر کے آخری حد تک جا چکی ہے۔ اگر حکومت نے ایک بڑی سیاسی جماعت پر پابندی لگائی تو وہ کسی اور نام سے آ جائے گی، لیکن اس عمل سے نفرت اور سیاسی تقسیم میں مزید اضافہ ہوگا۔ ارشاد بھٹی نے کہا کہ سیاسی کشیدگی کے خاتمے کے لیے پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ پیچھے ہٹے اور اپنی توپوں کا رخ اور لڑائی سیاسی میدان میں لڑے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔